آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے تو روزہ ٹوٹتا ہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء جو مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہے، اور اس موقف کے تحت وہ لوگوں کو پھر درس و تدریس کا عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھ خراب ہے، روزے کے دوران کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ آنکھ میں قطرہ ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم کان میں قطرہ ڈالنے کے لیے بھی ہے، یہی حکم ناک میں قطرہ ڈالنے کے لیے بھی ہے، اور یہی حکم ہے کہ اگر یہ حکم اللہ کا نہیں ہے، یہ اکابرین کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم میں، فقہا کے حکم میں اور اکابرین کے حکم میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جب کسی چیز کا ان کو حکم واضح قرآن میں نہیں ملا تو یا تو انہوں نے جمہور کے فیصلے کی طرف گئے، یا اس کے اوپر اجماع کیا، اتحاد کیا، یا اس کے اوپر قیاس کیا۔ ان ساری صورتوں کے بعد نہ انہوں نے اس چیز کو یہ لوگوں تک پہنچایا کہ یہ 4 اعمال آپ کریں گے۔ شوگر کا ٹیسٹ اگر آپ کریں گے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، خون لیں گے۔ اگر آپ کسی بلڈ بینک میں خون دیں گے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ ڈرپ لگوائیں گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو شخص سانس کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ انہیلر استعمال کرے گا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں کہا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اب ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بہت بڑے مفتی ہیں پاکستان کے، تو وہ صاحب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے اور ان سے پوچھا گیا کیا دانت صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو انہوں نے بغیر کسی ہیل دلیل کہا کہ دانت صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ میری دانست میں میری عقل یہ کہتی تھی کہ دانت صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسا نصف ایمان ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ کیسا نصف ایمان ہے کہ جس کی بجاوری کرتے ہوئے روزہ ٹوٹ جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو 2 سال بعد وہ مفتی صاحب کسی چینل پر بیٹھے، یا غالباً 1 سال بعد، تو ان سے جب پوچھا گیا کیا دانت صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب ٹھیک 1 یا 2 سال بعد دوبارہ انہیں ایک چینل ہے ARY ڈیجیٹل، اس کے اوپر دیکھا، تو وہاں پر جب ان سے پوچھا گیا کیا دانت صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، دونوں نہیں ہوتا، لیکن احسن یہ ہے کہ آپ نہ کریں، لیکن کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان صاحب کو خود بھی علم نہیں تھا، اور وہ تجربے کر رہے تھے۔ سال پہلے اور تجربہ کیا لوگوں پہ، جب وہ کامیاب نہیں ہوا دوسرا تجربہ کر دیا، ساتھ ساتھ خود ان کو پتہ چلتا رہا، وہ لوگوں کی اصلاح بھی کرتے رہے۔ ایک تو دانت صاف کرنے سے یہ ذہن میں رکھیں، خواہ آپ ٹوتھ پیسٹ سے کریں یا مسواک سے کریں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی شخص ایسا آپ میں سے ہے کہ میں ابھی اسے ٹوتھ پیسٹ دے دوں یہاں پر کہ افطاری کے ٹائم ٹوتھ پیسٹ کھا لے؟ کھائیں گے آپ لوگ؟ نہیں کھاتے۔ تو جو چیز آپ کو تسکین ہی نہیں پہنچا رہی، وہ آپ کا روزہ ٹوٹنے کا موجب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا روزہ ٹوٹنے کی موجب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کی روح کو تسکین ملے، آپ کی جان میں جان آ جائے۔ جب آپ پیاسے ہوں، آپ پانی کا گھونٹ لیتے ہیں تو آپ کی جان میں جان آتی ہے، تو یہ تسکین ملتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اگر آپ کان میں قطرہ ڈالیں گے، وہ آپ کی تسکین نہیں ہے، تکلیف دہ عمل ہے، تنگی ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ ناک میں قطرہ ڈالیں گے، جو وہ جا رہا حلق میں ہے، لیکن یہ تسکین والا عمل نہیں ہے۔ اب ایک روزہ دار ہے، اس کا ناک بند ہو گیا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ تو بہتر نہیں ہے کہ روزہ توڑنے کے بجائے وہ ناک کو کھول لے۔ اسی طرح آپ شوگر ٹیسٹ کے اوپر آ جائیں، خون کا قطرہ آپ کے جسم سے باہر جا رہا ہے، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو دن میں روز اپنے آپ کو سوئیاں مار کے خون نکالتا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو تسکین والا عمل نہیں ہے، لہٰذا آپ کو نہ تسکین مل رہی ہے، نہ آپ کی روح کو تمازت مل رہی ہے۔ تو جس چیز سے آپ کو تسکین نہ ملے، آپ کی روح کو تمازت نہ ملے، وہ روزہ نہیں توڑ سکتی۔ اسی طرح جب آپ ڈرپ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے حلق سے ویسے ہی نیچے نہیں جا رہی، وہ آپ کے جسم کا حصہ بن رہی ہے، لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو آخری چیز میں نے پچھلے سال رمضان میں بیان کی تھی، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پچھلے سال ہمارا بیان جب سنا گیا تو آپ کو مبارک ہو کہ
پاکستان کے بڑے مفتیان نے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ آنکھوں میں اور کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سال پہلے ان کے ہاں ٹوٹتا تھا. تو اللہ کا شکر ہم نے انہیں علم دیا، جو اللہ نے ہمیں دیا تھا ہم نے آگے چلا دیا. تو انہوں نے پھر اس چیز کا باقاعدہ اعلان کر دیا. لیکن پچھلے سال میں نے انہیں ایک اور چیز بتائی تھی جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے اعلان نہیں ہوا. امید ہے کہ اس دفعہ جب بیان جائے گا تو وہ اس کے اوپر غور و خوض کریں گے. میں نے یہ استدعا کی تھی کہ جو آپ کا انہیلر ہوتا ہے، جو سانس کے مریض استعمال کرتے ہیں، پف اس کو بولا جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا وہ منہ کے پاس رکھ کے اس کو مارتے ہیں. تو اب ایک سانس کا مریض ہے، وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو اگر اس کے سانس میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو کیا یہ بہتر ہے کہ وہ روزہ توڑے یا یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی سانسیں بحال کر لے؟ بہتر عمل کیا ہے؟ سانسیں بحال کرنا بہتر عمل ہے. لہٰذا یہ اس کو گنجائش حاصل ہے کہ وہ اپنی سانس کو بحال کرے، نہ کہ وہ روزہ توڑنے کی طرف چلا جائے. یہ روزہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس نہ دل کیتا روزہ رکھتا، جس نہ دل کیتا پان دیتا. جیسے اللہ نے کہا نا کہ کوئی شخص میری مرضی کے بغیر موت نہیں خرید سکتا جب تک کہ میں اسے موت نہ دوں. تو جب تک آپ کی مکمل اس میں اپنی وہ کہتے ہیں نا ول شامل نہ ہو، مرضی شامل نہ ہو، ٹھیک ہے، اس وقت تک آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایک شخص قصدن کوئی چیز اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، وہ روزہ توڑنے کا موجب ہوگی، نہ کہ جو دوائی کا عمل ہے. یہ تو ہم کوئی بھی گھر میں آپ ایک عام تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کے گھر میں ناک والے قطرے بھی پڑے ہوں گے. جب یہ سردیوں کی لہر چلی تو باہر واک کرنے کی وجہ سے میرا اپنا ناک بند ہو گیا. تو میں اپنے بچوں کو ناک کے قطرے استعمال کرا دیتا ہوں، لیکن جب خود ڈالنے کی باری آئی تو میں نے کہا میں نہیں ڈالتا. تو مجھ سے پوچھا کہ کیوں نہیں ڈالتے آپ، ناک بھی بند ہے. میں کہا یہ بڑا عجیب سا عمل ہے کہ ناک میں قطرہ ڈالو. بڑا ہی بدبخت شخص ہو سی جڑا روزہ پنڑ سے نک نے قطرے استعمال کرے. ایسا کوئی شخص نہ دیکھا. یہ اب ساری چیزیں کیا ہیں جو اللہ نے دین حضور اسلام کے ذریعے پہنچایا. فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اس دین میں سختی نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے دین میں سختی پیدا کر دی. کتنے سخت ہم نے معاملات کر دیے کہ اگر کوئی ایک شخص روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیتا ہے، ہم نے اسے پوچھا ہی نہیں کہ توڑا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا تھی، مجبوری کیا تھی. ڈائریکٹ اس کے اوپر فتویٰ لگ گیا کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا. اب اس شخص کی پسلی ہی نہیں ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ جو غفور رحیم ہے، جو ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے، کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نہایت رحم کرنے والی ذات نے جو دین بھیجا اس کو اتنا سخت بنا دیا گیا کہ بات بات پر کھڑے کھڑے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جان لیں کہ جو روزہ آپ نے نیت کر کے رکھا ہے اس کو جب تک آپ نیتاً نہیں توڑیں گے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی لیے بھول چوک میں واضح کہا گیا کہ اگر ایک شخص صبح اٹھتا ہے، اس نے رات سحری کے ٹائم روزہ رکھا، سو گیا، صبح اٹھا تو اچانک اس کو یاد نہیں رہا، اس نے پانی پی لیا، تو روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ بھول چوک سے معاملہ ہوا. تو یہ روزہ کو معمولی شے نہیں ہے. لہٰذا کوشش کریں جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ ان کو مکمل کیا کریں. ایک چیز اس میں ذہن میں رکھ لیں کہ جو قے ہوتی ہے الٹی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو الٹی یا قے ہو تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں بھی اختلاف کیا کہ ایک مکتب یہ کہتا ہے کہ بس الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں اگر منہ بھر کے ہوئی تو روزہ ٹوٹا. لیکن آپ یہ جان لیں کہ الٹی ہو یا سیدھی ہو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن روزہ چھوڑ دینے کا حکم ہے. اب روزہ چھوڑ دینے کا حکم کیوں ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص کو جب الٹی ہوتی ہے یا قے ہوتی ہے تو کیا وہ شخص ٹھیک ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو قے ہوتی ہے. تو ایسے میں اللہ جو غفور رحیم بھی ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، تو ایسے میں وہ اللہ کہتا ہے کہ اب تم روزے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دو اور اس کے لیے کیا کرو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، بس بات ختم ہوگی. اب ایک اور چیز کہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص خون دیتا ہے، یہ جان لے کہ یہ ناپسندیدہ عمل میں سے ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اور آپ خون دینے چلے گئے ہیں. ہوگا کیا کہ پہلے ہی سارا دن روزہ رکھ کے آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، یعنی کہ کمزوری پائی جا رہی ہے. ایسے میں جب آپ خون دیں گے تو آپ اور کمزور ہو جائیں گے. تو اللہ کی ذات اپنے اس بندے کو جو گناہگار بھی ہے اور سیاہکار بھی ہے، وہ اس بندے کی کمزوری نہیں دیکھ سکتی،
وہ اس کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے بلکہ اس کو دور رہنے کا کہا گیا کہ آپ روزے کی حالت میں خون کا عطیہ نہ دیں. اگر بہت ہی لازمی ہے تو پھر آپ اس کو افطاری کے بعد دیں، کوئی جوس پئیں، کوئی اچھی چیز کھائیں تاکہ آپ کے جسم کو طاقت ملے.